الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے جب کائنات بنائی، کائنات کے معنی اللہ نے جو لفظ کن سے جن چیزوں کو بنایا، اللہ نے فرمایا کن تو ساری کی ساری چیزیں بلا تاخیر کے ہو گئیں۔ تو جتنی چیزیں پیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کہلاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کر دی۔ اب امانت اٹھانے کے لیے اللہ نے پیش کیا، یعنی صلاحیت کا موازنہ کیا۔ اللہ نے آسمانوں کو کہا، ساتوں آسمانوں کو کہا کہ امانت کو پکڑو، امانت کو لو، تو انکار کر دیا، ساتوں آسمان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو پیش کیا کہ تم امانت لو، تو زمینوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یعنی زمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ امانت اٹھانے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ امانت کو اٹھاؤ، انسان نے اٹھا لیا۔ انسان بڑا بھولا بھالا ہے، انسان نے اٹھا لیا، یعنی اللہ نے امانت نازل فرمائی اور امانت کے سنبھالنے کی صلاحیت کا موازنہ کیا تو صرف انسان کے اندر امانت اٹھانے کی صلاحیت ملی۔ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی کائنات ہیں ان کائنات میں چاہے جمادات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے انسان ہو، یہ سب کے سب اگر سب کا موازنہ کیا جائے تو سب میں انسان سب سے بہتر ہے۔ اور انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنائی ہے اور آسمان بھی بنایا ہے اور ساری چیزیں بنائی ہیں۔ کیسے؟ بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے ہریالی اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں، غلے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اور سارے انسان پھل کھاتے ہیں، اور جو اس کے بھوسے ہوتے ہیں، اس کے فضلات ہوتے ہیں، وہ سب جانور کھاتے ہیں، حیوانات کھاتے ہیں۔ حیوانوں کو بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی حیوان کو سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور کسی حیوان کو اللہ نے گوشت کھلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی حیوان کو کسی اور کام کے لیے، کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی نہ کسی چیز کو کسی کی غذا کے طور پر پیدا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بڑی مچھلیاں ہیں، یہ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، گویا کہ بڑی مچھلی کی غذا اللہ نے چھوٹی مچھلی کو بنا دیا ہے۔ سانپ ہے تو وہ انڈے سے جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہی نگلتا ہے،
تو اللہ نے سانپ کی غذا بنا دی ہے۔ اور ایسے ہی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ حیوانات ہیں، حلال جانور ہیں، یہ حلال جانوروں کو اللہ نے انسان کی غذا بنا دی ہے۔ انسان کو اللہ نے کسی کی غذا نہیں بنائی ہے۔ کائنات میں آدمی غور کرے، ٹھنڈے دل سے سوچے، قرآن و حدیث کو نہ سوچے، صرف یہ سوچے کہ یہ کیا ہے، دنیا کا یہ تماشا کیا ہے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ انسان کسی کی غذا نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کسی کی غذا نہیں ہے، چرند بھی غذا ہے، پرند بھی غذا ہے، دوسرے حیوانات بھی غذا ہیں، پیڑ پودے ہیں، اس کے استعمال بھی انسانوں کے لیے ہیں کہ لکڑیوں سے وہ اپنے مکانات بناتے ہیں اور دوسری استعمال کی چیزیں بناتے ہیں، غلے ہیں، کھانے کی چیزیں سب انسان کے لیے ہیں اور حیوان کے لیے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پوری کائنات میں انسان اور جن ایک دوسرے کی غذا نہیں ہیں۔ انسان ہے، انسان کسی کی غذا نہیں ہے، تو انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت انسان کرے گا اللہ تعالیٰ کی، تو عبادت کرنے کا قاعدہ قانون بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ قاعدہ قانون امانت ہے۔ یہ جو انسان کے لیے اللہ نے احکام شرعیہ نازل فرمائے، تکالیف شرعیہ بولتے ہیں۔ تکالیف شرعیہ عام آدمی نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھنا چاہیے اسلامی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی ذمہ داریاں دی ہیں، یہ شرعی ذمہ داریاں امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت دیکھی اور انسان کو اپنی امانت کا حامل بنا دیا۔ انسان کو اپنی امانت کا حامل بنا دیا تو انسان میں بھی 10 قسم کے انسان پیدا ہو گئے۔ کسی کو دیا، چھوٹی کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کتاب اس نے گم کر دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کتاب دی تو بڑی کتاب میں اس نے اپنے من سے بھی گھٹا بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور انسان کو عبادت سمجھانے کے لیے، انسان کو معاشرت سمجھانے کے لیے، انسان کو عقیدہ سمجھانے کے لیے، انسان کو معاملہ سمجھانے کے لیے، انسان کو اخلاق سمجھانے کے لیے ہر چیز کا قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو صحیفوں میں بھیجا، وہ صحیفے ادھر ادھر رل مل گئے، لوگوں نے گم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں بھیجی تو بڑی بڑی کتابوں میں بھی بڑے بڑے بدماش نکل آئے۔ یہ یہودی دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہیں، انہوں نے تورات کو خراب کر دیا، اپنے من سے کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کچھ اور اس نے فیصلہ کر دیا کچھ۔ کوئی آدمی آیا، وہ بڑا مالدار ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے، تو اس نے تورات کے اندر ہی آیت بدل دی اور اپنی مرضی سے کچھ لکھ دیا، اور سامنے ججمنٹ سنانے کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، حالانکہ تورات میں لکھا نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے بڑھایا تھا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ پیٹ کا مسئلہ تھا اس کا۔ یہودیوں نے تورات کو دھیرے دھیرے ایسے ہی خراب کیا، کبھی تورات کا مطلب غلط بیان کر دیا، کبھی تورات کے اندر گھٹا دیا، کچھ آیت تھی اس کو کاٹ کے نکال دیا، اور کبھی کسی کو بڑھا دیا۔ ایسے ہی گھٹا بڑھا کرتے کرتے بالکل خراب کر دیا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے زبور کو بھیجا، کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور بھیج دی اللہ نے کہ ارے تم لوگوں نے تورات میں گڑبڑیاں کر دی ہیں، یہ زبور لو اور اس میں بہت سی چیزیں تمہیں سمجھائی گئی ہیں،
ابھی تورات منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی لو، تم نے گڑبڑی کی ہے، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی۔ تورات کے بعد زبور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ کون سی کتاب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے اوپر یہ زبور کا نزول ہوا ہے، اور یہ لو اس کو پڑھو، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، یہودیوں نے انکار کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ کتنا ہی سمجھایا لیکن ان کی نبوت کو نہیں مانا، اور جب نبی نہیں مانا تو کتاب بھی نہیں مانی۔ سلیمان علیہ السلام آئے، ان کو بھی نبی نہیں مانا، ان کو بھی بادشاہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل نازل فرمائی، اور انجیل بھی اس لیے نازل ہوئی تھی کہ تورات میں جو حذف و اضافہ آگے پیچھے کر دیا تھا، تبدیلی کر دی تھی، ان تبدیلی کو ٹھیک کر لے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم دجال ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم دجال ہو، تم مسیح دجال ہو۔ ہم لوگ وہ جو دجال آنے والا ہے اس کو ہم گمراہی والا مسیح مانتے ہیں، مسیح ضلالت مانتے ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت مانتے ہیں، اور جو دجال بدمعاش آنے والا ہے، کانا دجال، اس کو یہ لوگ مسیح ہدایت مانتے ہیں کہ وہ بہترین بہت بڑے حضرت آ رہے ہیں، یہ یہودی مانتے ہیں ان کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، اور اتنا پریشان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی گارڈ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو رکھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکیزہ مریم سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو انسان کو پیدا کیا ہے 4 طرح سے پیدا کیا ہے۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، اور ماں اور باپ سے پورے دنیا کو کے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دکھانے کے لیے کہ میں ایسا قادر ہوں کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اللہ نے قدرت دکھائی۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ حرام زادہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مریم پاکیزہ تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پھلیا پر تھے، بستر پر تھے، ابھی بچے تھے۔ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا تو حضرت مریم خاموش رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں کہنیوں پہ الٹ کر کے یوں سر اٹھایا اور کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آگے چل کر کے کتاب کا نزول ہوگا، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے آگے چل کر کے نبوت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی رہوں وہاں بابرکت اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں حرام زادہ نہیں ہوں، حرامی نہیں ہوں میں۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے ابھی تورات کا جو نزول ہوا تو تورات کے بعد زبور کا نزول ہوا، تورات ابھی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کو بھی پڑھو اس کو بھی پڑھو۔ جب انجیل کا نزول ہوا تب بھی تورات منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کو بھی پڑھو اس کو بھی پڑھو۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو سارے کے سارے صحیفے تقریباً 100 تھے، سب منسوخ ہوئے، اور ساری کی ساری کتابیں، یہ 3 تھی بڑی کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ ان سب کو بھی اللہ نے منسوخ فرمایا۔ منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نیا قانون آ گیا اور پچھلا بالکل سارے کا سارا قانون ختم ہو گیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتاب صحیفوں میں جتنے مضامین تھے ان سب کو قرآن میں جمع کر دیا ہے۔
اور تورات میں جتنے مضامین تھے سب کو یہاں جمع کر دیا ہے، اور انجیل میں جتنے مضامین تھے زبور میں سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جزوی احکام میں، چھوٹے چھوٹے احکام میں حالات اور زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے تبدیلی فرمائی ہے، اور یہ ضروری ہے۔ تو دین ہے ایک اور شریعت ہے دوسری، یعنی دین عقیدے کا نام ہے اور شریعت احکام کا نام ہے۔ دین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو فرقے بنتے ہیں وہ دین میں اختلاف کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام کے حامل تھے، اسلام ان کو اللہ نے دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسلام دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سب کو، سارے نبیوں کا ایک ہی دین ہے، اور دین عقیدے کا نام ہے۔ اور عقیدے میں نے بار بار کہا ہے کہ عقیدے 7 عقیدے ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 عقیدے ہیں۔ یہی عقیدے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہی باتیں صحیفوں میں بھی ہیں، اور یہی باتیں تورات، انجیل اور زبور میں بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں نازل فرمائی ہیں۔ امانت، یہ امانت ہے، اور امانت ایک ہی طرح سے ہے۔ جب سے انبیاء آئے اور آخر الانبیاء آئے، خاتم النبیین آئے، تو امانت ایک ہی رہی ہے۔ یہی امانت صحیح طریقے سے شریعت پر کیسے عمل کیا جائے گا، یہی سکھایا گیا ہے، اور یہی امانت ہے، یہی تکالیف شرعیہ ہیں، یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو احتیاط سے ادا کرنا ہے، سمجھ کر کے ادا کرنا ہے، اور اپنے علماء سے رجوع ہو کر کے باتوں کو سمجھنا ہے۔ عنوان مجھے یہ دیا گیا: اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب۔ تو اسلام کے خلاف لوگوں نے اتنے اعتراضات کیے ہیں کہ ہر ایک کا جواب ایک مجلس میں نہیں دیا جا سکتا ہے، اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جامع قسم کی بات آپ کے سامنے کروں۔ اسلام کے خلاف اعتراض کیوں ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے اعتراض، کیوں نہیں ہوگا اعتراض؟ دنیا میں تقریباً 5-6 مذاہب ہیں بڑے بڑے۔ اسلام اللہ نے یہودیوں کو دیا تھا، لیکن یہودیوں نے اس کا نام یہودیت رکھ لیا، اسلام ہے ہی نہیں، ان کے یہاں اسلام ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں نے عیسائیت رکھ لیا، حالانکہ اللہ نے اسلام دیا تھا، انہوں نے اسلام نام بدل لیا، عیسائیت ہو گئی۔ ایک خدا ماننے کے بجائے 3 خدا ماننے لگے۔ حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، بدل لیا انہوں نے۔ مجوس آگ پوجنے لگے کہ یہ آگ اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو آگ ہے یہی خدا ہے۔ سابیوں نے ستارہ پوجنا شروع کیا، یا فرشتوں کو پوجنا شروع کیا۔ کئی قسم کے اقوال ہیں۔ اسلام کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا۔ تو یہود، عیسائی اور سابی اور مجوس یہ تو پرانے تھے، اور آج بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، دہریے ہیں۔ اسلام ہے، اسلام ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی رب ہے، اور اللہ ہی مدد دینے کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے توحید ہے، توحید کی 3 قسمیں بتاتے ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید استعانت۔ توحید الوہیت کا مطلب اللہ ایک ہے، اور اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرا نہیں ہے، یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور ابتدا سے انتہا تک دھیرے دھیرے پہنچانے والے اللہ ہیں کہ بچہ ادھر پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھاپے تک پہنچایا، اور بڑھاپے تک روزی دی اللہ تعالیٰ نے۔
تو یہ رب ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اور توحید استعانت کے معنی اللہ سے ہم مانگتے ہیں، کسی اور سے ہم نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی۔ ایاک نعبد کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک و ایاک نستعین، اللہ ہی سے استعانت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ ہم نہیں جاتے ہیں قبر والے سے مانگنے کے لیے، ہم نہیں جاتے ہیں مورتی سے مانگنے کے لیے، ہم نہیں جاتے ہیں پتھروں سے مانگنے کے لیے، ہم نہیں آسمان سے مانگتے ہیں، ستارے سے مانگتے ہیں، ہم کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ سب جگہ جا کر کے سر ٹیکتے ہیں۔ تو اللہ کہاں رہے اس کے ایک، اور جا کر کے دوسروں سے مدد مانگی تو کہاں رہے وہ موحد؟ یعنی توحید کی تعلیم میں ہی وہ لوگ کھسکنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ رسالت کی تعلیم میں بھی وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ یہودی ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ کو نہیں مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں، عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اور پچھلے کتنے نبیوں کو مانتے ہیں، عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اپنی عیسائیت کو خراب کر لیا۔ انجیل 4 قسم کی انجیل ہے، چاروں قسم کی انجیل کو میں نے پڑھ کر کے دیکھا ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ۔ میں بہت ذمہ داری کے، پہلے تو میں نے لوگوں کا پڑھ کر کے دیکھا، لوگوں کی کتابوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو میں نے پڑھ کے دیکھا، مجھے بھی یقین ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کاہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کا واقعہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوگی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کا قصہ لکھا ہوگا؟ بتائیے۔ تورات کو میں نے پڑھ کر کے دیکھا، 5 حصوں کو پڑھ کر کے دیکھا، 5 حصے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے اس پر 50 صفحے لکھے ہیں، اور یہ میرا مقالہ شائع بھی ہوا ہے، مختلف کی جگہوں میں شائع بھی ہوا ہے۔ میں نے محاضرات دیے ہیں مختلف قسم کے اداروں میں جا کر کے۔ تو موجودہ تورات یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، موجودہ انجیل اللہ کی کتاب قطعاً نہیں ہے، موجودہ زبور اللہ کی کتاب قطعاً نہیں ہے۔ زبور تو اتنی بری بری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے لیے پڑھنا ہی مشکل ہو گیا۔ ناول افسانے میں ویسی خراب باتیں نہیں لکھی رہتی ہیں جیسی بات انہوں نے نبیوں کے بارے میں لکھ رکھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت بری بری باتیں لکھ رکھی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے کے لائق نہیں ہے وہ۔ اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی ہے جو موجود ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے نازل فرمائی تھی اور ان لوگوں نے بگاڑ دیا۔ تو تورات بھی جو نازل کی تھی وہ حق، اور انجیل بھی اور زبور بھی جو بھی اللہ نے نازل کیا تھا وہ حق کتاب تھی، لیکن وہ حق کتاب زمین پر موجود نہیں ہے۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے۔ جب وہ موجود نہیں ہے تو اب یہودی بھی مسلمانوں کے مخالف رہیں گے ہمیشہ، اور عیسائی بھی مسلمانوں کے مخالف رہیں گے ہمیشہ، اور یہ مجوس بھی اسلام کے مخالف رہیں گے ہمیشہ، صابی بھی اگر ہیں کہیں پر تو اسلام کے مخالف رہیں گے ہمیشہ۔ تو جب سب اسلام کے مخالف ہیں تو اسلام ہی کو تو اسلام ہی حق مذہب ہے، اسی کو جمے رہنا پڑے گا، اسی کو جمے رہنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو ہی سب کا جواب دینا پڑے گا، مسلمانوں کو ہی سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں، یہ کہنا کہ اسلام کے خلاف اعتراض ہو رہا ہے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر کہتے تھے کہ آئیے نہ بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ کہ کیسے حل کریں گے؟ ایسا کیجئے کہ ایک دن ہمارے مندر میں آ جائیے اور ایک دن ہم آپ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں آیا تو اس کا تو بھلا ہو جائے گا، اور ہم مندر میں گئے تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔